نے او ایس ڈی ہی بنا دیا اسے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ یہ تو مان رہے ہو کہ اس نے جو ہے فیصلہ صحیح نہیں کیا، یہ بڑھاتے ہی کافی ہے اس فیصلے کو کالعدم کرنے کے لیے۔ یہ کیسا نظام ہے، عدل ہے، جس میں سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ نہیں مانتی، ہائی کورٹ کی جو ہے ان کا سبارڈینیٹ عدالتیں نہیں مانتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو غلطی ٹرائل کورٹ نے کی ہے وہی غلطی ہم نہیں کریں گے۔ میں نے کہا جی یہ غلطی کہتے ہیں؟ اس نے وہ غلطی کر کے مجھے 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا۔ آپ جس غلطی کو کہہ رہے ہیں آپ دوسری غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو 3 دن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیے ہیں یہ بھی غیر نامناسب ہے۔ یہ انہوں نے جان بوجھ کے ایک بہانہ لیا کہ ابھی ان کو اوپر کوئی اور کیس درج کر کے ان کی گرفتاری ڈال لی جائے تاکہ یہ ان کو جیل سے مخلصی نہ ملے، کیونکہ یہاں تو نوشتہ دیوار ہے کہ یہ سینٹنس سسپینڈ ہو کر انشاءاللہ سوموار کو یہی بینچ جو ہے جتنا مرضی امجد فاروق کرتا رہے، قانون اپنا راستہ لیتا ہے، تو آئین اور قانون کے مطابق مجھے کوئی شک نہیں ہے، شائبہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ درخواست کو پذیرائی ملے گی۔ لیکن یہ 3 دن بھی اس لیے دیے گئے کہ وہ جیل سے رہا نہیں کریں گے، وہ کہیں گے اس کیس میں بھی ہیں آپ، اس کیس میں بھی ہیں۔ تو یہ 3 دن بھی میں سمجھتا ہوں اسی لیے دیے گئے ہیں کیونکہ مدعی کے وکیل نے جان بوجھ کے بیماری کا بہانہ کیا اور جج صاحب نے اس کو مان کر تاریخ دے دی پھر، حالانکہ میں پہلی تاریخ پہ بھی نالا تھا۔ اور میں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آپ کو کہا، آپ سپریم کورٹ کی نہیں مانتی، ماتحت عدالت آپ کی نہیں مانتی، ہائی کورٹ کی نہیں مانتی ہے۔ اس کیس کی دوبارہ سماعت ہے اور عدالتی فیصلے میں شاید عدالت ایک نیا مشورہ بھی دے رہا ہے کہ آپ نیا وکیل کر لیں الیکشن کمیشن کو، تو اب نیا وکیل آئے گا تو کیا دلائل پھر سے دوبارہ سے سب کچھ ریپیٹ ہوگا؟ دیکھیں پہلا تو میرا اعتراض یہ تھا، اگرچہ میں نے اس کو اجازت دی، میں نے کہا چلیں امجد پرویز کرتا ہے تو کر لے۔ الیکشن کمیشن یعنی یہ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو مدعی ہے، کیا یہ اس کا ذاتی کوئی مقدمہ تھا؟ کیا اس کی میری کوئی دشمنیاں تھیں؟ کیا اس کی کوئی مال میں نے چوری کی تھی کہ وہ، یہ تو ڈیکلریشن کا ایک مسئلہ تھا کہ اس ڈیکلریشن میں جو ایک ایم این اے دیتا ہے اس میں کوئی چیز جو ہے کمی بیشی ہے، اتنا ہی تھا۔ اور مجھے سزا کیا مل رہی ہے؟ 3 سال، حالانکہ میکسیمم سزا 3 سال ہے، حد سزا اس میں 3 سال ہے، اور فائن یا جرمانہ یہ نہیں ہے اینڈ فائن۔ 3 سال میکسیمم دی، اور جس میں وہ ہے کہ بھئی یا جرمانہ کرے، تو اس میں بھی جرمانے میں میکسیمم 1 لاکھ روپیہ کیا، کیونکہ حد ہی اس میں 1 لاکھ ہے۔ سو حکم اس کو یہ تھا کہ فل ڈوز آپ نے سزا دینی ہے، اور وہ اس نے فل ڈوز سزا دی، اور اس کے انعام میں اسے اسی شام لندن بھجوا دیا گیا ایک کورس پر، کسی اور ایڈیشنل سیشن جج کا نام ہٹا کر ڈیلیٹ کر کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس شخص کو بھیج دیا گیا۔ لندن میں وہ کیا وصولی کرنے گیا تھا، کیا کرنے گیا تھا، یہ مجھے نہیں پتا۔ اب اسے او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے، جب سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ مس ٹرائل ہے، اور سپریم کورٹ نے کیا اجلت تھی، کیا جلدی تھی۔ خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ جو غلطی ٹرائل کورٹ نے کی ہے وہی غلطی ہم نہیں کریں گے۔ میں نے کہا جی یہ غلطی کہتے ہیں؟ اس نے وہ غلطی کر کے مجھے 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا۔ آپ جس غلطی کو کہہ رہے ہیں آپ دوسری غلطی کرنے جا رہے ہیں کہ آپ مجھے 3 دن کے لیے اور مجھے جیل میں رکھ رہے ہیں، یہ دوسری غلطی آپ کر رہے ہیں۔ اس نے تو جو غلطی کی مجھے جیل بھیجا، آپ بھی غلطی کر رہے ہیں مجھے 3 دن رکھنے کے لیے، کیونکہ کل میں نے بحث کی تھی، کل انہوں نے 2 گھنٹے کی، میں نے 1 گھنٹے کی، اور آج آپ نے صرف رکھا تھا کہ 15 منٹ چلیں ان کو سن لیتے ہیں، اور آج یہ عمدن قصدن بیمار ہو گئے۔ سو آپ نے اب جو کرنا ہے کریں، کیونکہ آپ اللہ کو جواب دیں، آج کی تاریخ کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ اور پھر 426 ضابطہ فوجداری جس کے تحت ہم نے یہ درخواست دی تھی سسپینشن آف سینٹینس کی، اس میں نوٹس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی مدعی میں۔ 497 میں ضرور ہے کہ نوٹس کے بغیر جو ہے آپ بیل نہیں لے سکتے، 426 میں کوئی ایسی بندش اور قد نہیں ہے۔ سو اس لیے اس میں جو ہے آپ مہربانی کریں، آج اس کو سسپینڈ کریں اور تاریخ مت دیں۔ تو انہوں نے منڈے کی تاریخ دی، میں نے کہا جی اب جو کرنا ہے آپ کر لیں، کیونکہ میں نے جو بحث کرنا تھی کر لی، آپ اللہ کو جواب دیں،
اور اللہ نے آپ کو یہ تفویض کی ہے انصاف کرنے کا، یہ سونپا ہے فریضہ. اگر آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی کے آپ دن لے سکتے ہیں جو اللہ نے دی ہے اور جو آئین نے جس کی سینکٹیفائی کیا ہے، جس کو بنیادی حق کے طور پر دیا ہے، تو پھر آپ اللہ کو جواب دیں گے. میں جا رہا ہوں اور تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد میں گیا ہوں تو مجھے لفٹ میں مجھے پکڑ ہوئی ہے، لفٹ کی پکڑ ہوئی ہے. اگر آپ نہیں جاتے پیر کو تو مقدمہ یہ کیس پھر اگر لنگر آن ہو جاتا ہے تو پھر وہ اگلے جو دن ہے وہ کہیں آپ کے ذمہ نہ آ جائیں گے. جی نہیں، میں نے تو بحث کر لی ہوئی ہے، چلا جائے گا کوئی فیصلہ سننے کے لیے. میں نے کب کہا ہے کہ ضرور آپ کیجئے گا؟ میں نے کہا فیصلہ کریں. دیکھیں، ہمارا وکیلوں کا کام ہوتا ہے کہ ہم اپنا بیسٹ کیس پٹ کرتے ہیں اور آگے سے جو ہے عدالت انصاف کرنا ان کا کام ہوتا ہے. اب جب میری بحث کے دوران یہ تو نتیجہ نکلا کہ جج صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جو اس نے غلطی کی ہے، اگر ٹرائل کورٹ نے غلطی کی ہے، آپ مان رہے ہیں غلطی کی ہے، سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ غلطی کی ہے، سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کون سی ایسی جلد بازی تھی کہ آپ نے اس کو صفائی کا موقع بھی، ایک ہی دن میں درخواست دیتے ہیں صفائی کی، عمران خان وہ مسترد کر دی جاتی ہے درخواست. یہ آج تک نہیں ہوا. اگلے دن سے فیصلہ ہو جاتا ہے، اگلے دن سے فیصلہ کا ہوتا ہے، اور فیصلہ بغیر سنے ہو جاتا ہے. نہ بحث سنیے، نہ صفائی لیے، اور یہ سزا کر دی. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں سزا ہوئی. اور پھر جو جورسڈکشن انکیپیسٹی تھی، سیشن جج براہ راست اس کیس کو سن ہی نہیں سکتا تھا. اور پھر جو کمپلینٹ ہوئی ہے، استغاثہ ہوا ہے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر، ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کو آتھرائزیشن تھی ہی نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. سو کمپلینٹ بھی ردی کا ٹکڑا تھا، کاغذ تھا، اور عدالت کو اختیار سماعت بھی نہیں تھا. اور پھر جس طرح سے بل ڈوز کیا گیا اس ٹرائل کو اور سزا کی گئی، یہ بھی اتنی شرمناک ہے کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملے. یہ کیسا نظام ہے عدل ہے جس میں سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ نہیں مانتی، ہائی کورٹ کی جو ہے ان کا سبارڈینیٹ عدالتیں نہیں مانتی ہیں. اب انہیں او ایس ڈی بھی بنا دیا ہے، کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ کہا اور سپریم کورٹ نے کہا. اگر آپ نے او ایس ڈی ہی بنا دیا اسے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ یہ تو مان رہے ہو کہ اس نے جو ہے فیصلہ صحیح نہیں کیا. یہ بذات ہی کافی ہے اس فیصلے کو کالعدم کرنے کے لیے. گالیاں دینا شروع کر دی. لوگوں نے کہا کہ ہمیں مقدمات میں بند کیا جائے، اور وہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے نعرے لگتے ہیں. اس کو کچھ تھا؟ مجھے نہیں پتا اس میں نے یہ بات پوچھی نہیں ہے، سچی بات ہے. اب نعرے کا تو جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں نا، نعرے میں جب لفٹ سے نکلا ہوں تو جتنے نعرے ملے، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، نعرہ یعنی رسالت، سب نعرے لگے جب ہم لفٹ سے نکلے. تو یہ ایک اسپونٹینیس، ایک جذباتی ایک کل جو آپ کے ساتھ پیش آیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید لفٹ اوور لوڈڈ تھی. تو ایگزیکٹلی ہمیں بتائیے کہ کیا لفٹ واقعی اوور لوڈڈ تھی؟ کیونکہ کچھ لوگ آپ کو سجیشن بھی دے رہے ہیں کہ زیادہ بندے لے کے لفٹ میں نہیں سوار ہونا چاہیے تھا. ایک بات تو یہ ہے کہ میں لے کر سوار ہوا ہی نہیں. چیف جسٹس صاحب کی کورٹ سے میں نکلا ہوں باہر، تو کچھ وکلاء جو ہیں وہ میرے ساتھ، اور کچھ آپ کے صحافی بھائی وہ میرے ساتھ جو ہے چلنا شروع ہو گئے. مجھ سے انہوں نے کامنٹس مانگنے، سوال کرنے شروع ہو گئے. میں نے کہا نو کامنٹس، میں نے جو کہنا تھا عدالت میں کہہ دیا ہے، اور اس لیے نو کامنٹس.